الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، شمسی اعتبار سے جیسا کہ یہ مہینہ جنوری کا مہینہ ہے، جنوری کے مہینے میں ایک تاریخ آتی ہے 26 جنوری، اور اس تاریخ کے دن پورے ملک کے اندر یوم جمہوریہ کی تقاریب منائی جاتی ہے اور ہر اسکول میں، مدارس میں، چاہے وہ عصری تعلیم کے ادارے ہوں یا دینی تعلیم کے ادارے ہوں یا پرائیویٹ گورنمنٹ جتنے بھی آفیسز ہیں، ہر جگہ، ہر علاقے میں، ہر چوراہے پہ یہ یوم جمہوریہ کی تقاریب منائی جاتی ہیں۔ یوم جمہوریہ کیا ہے؟ اس دن کو یوم جمہوریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ریپبلک ڈے اس دن کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ اصل میں ہندوستان کی آزادی سے پہلے، اور بلکہ اس سے پہلے، بہت پہلے، دنیا کے اندر کوئی بھی ممالک نہیں تھے، بلکہ دنیا کے اندر کوئی سرحد نہیں تھی اور ممالک کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ ایک دنیا کے ایک کونے میں رہنے والا باشندہ اگر دنیا کے دوسرے کونے میں جانا چاہتا تھا تو بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی کارروائی کے چلا جاتا تھا۔ تو اس کے لیے کوئی ممالک کا تصور نہیں تھا کہ یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے۔ ایسا جیسا آج کل سارا نظام بنا ہوا ہے کہ ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک کو آسانی کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا، اس کے لیے پاسپورٹ ہونا ہے، ویزا ہونا ہے، اور بھی بہت ساری کارروائی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک آدمی کسی دوسرے ملک کا سفر کر سکتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا، ایسا کوئی نظام بنا ہوا نہیں تھا۔ ایسے ہی جو ممالک دنیا کے اندر تھے وہاں پر ایسی سیاسی تنظیمیں بھی نہیں تھیں جیسا کہ آج کل پولیٹیکل پارٹیز ہے، وہ پہلے زمانے میں اس کا بھی کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ لوگ اپنی طرف سے جس کے پاس جتنی زیادہ مال و دولت ہوتی یا جس کے پاس جتنا زیادہ پاور ہوتا وہ لوگوں کے اوپر حکومت کرتا تھا، لوگ اس کی بات سنتے تھے۔ تو بس ایسا ہی نظام چلتا تھا۔ کوئی بڑا جاگیردار ہے تو وہ گوانوں کے اوپر اپنی حکومت کرتا تھا، کوئی بڑا زمیندار ہے تو وہ لوگوں کے اوپر حکومت کرتا تھا۔ کسی سے بہت زیادہ لوگ ڈرتے تھے تو وہ اپنی اس طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کے اوپر حکومت کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی نہ سیاسی تنظیمیں تھیں، نہ کوئی ملکوں کا تصور تھا۔ بہرحال ایسے ہی بہت سارے سالوں تک دنیا کا نظام چلتا رہا، اور پھر ہمارے ہندوستان کے خصوصاً جو حالات پیدا ہوئے کہ یہاں پر تو حکومت تقریباً 800 سال تک اسلامی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، مغل بادشاہوں کی حکومت تھی، اور پھر اس کے بعد سن 1700 سے وہاں سے 1700 سے وہاں سے پھر مسلمانوں کی جو حکومت تھی، مغلیہ حکومت، اس کا زوال شروع ہو چکا، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر اس وقت تک ہندوستان والے ہی اپنے لوگوں کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر دوسرے ملکوں سے لوگ آنا شروع ہو گئے، جیسے برطانیہ سے، جو آج کا یورپ ہے، وہاں سے لوگ ہندوستان آئے، اور ہندوستان آ کر ان لوگوں نے یہاں کاروبار شروع کیا، پھر یہاں کی مذاہب میں مداخلت کی کہ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کیے، لوگوں کو عیسائی مذہب قبول کرنے کے اوپر مجبور کیے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے یہاں کی جو حکومت تھی، حکومت کے اندر مداخلت کی، اور یہاں کے جتنے بھی لوگ تھے سب لوگوں کے مذہب کو عیسائی مذہب بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ بہرحال ان انگریزوں سے وقتاً فوقتاً اس وقت کے جو حکمران تھے، مسلمان حکمران، ان لوگوں نے مقابلہ کیا،
جیسے 1700 میں پلاسی کی جنگ ہوئی تو نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، اس کے بعد سلطان ٹیپو شہید نے مقابلہ کیا. ایسے ہی بہت سارے علماء اکرام میدان میں اترے اور انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے. یہ انگریز اب ملک کے اندر بہت ہی مضبوط اپنے قدموں کو جما چکے تھے. بہرحال انگریزوں کی حکومتیں جگہ جگہ پر پھیل گئی اور وہ لوگ اپنی حکومتوں کو قائم کر لی پورے ہندوستان کے اندر. اور پھر ان لوگوں نے ایک یہاں کا لا بنایا، قانون بنایا. 1935 میں ہندوستان کے اندر ان لوگوں نے ایک لا بنایا کہ اسی لا کی روشنی میں، اسی قانون کی روشنی میں پورے ہندوستان کے اندر فیصلے ہوتے تھے. پورے ہندوستان میں جو بھی فیصلہ ہوتا انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہونے لگے. اور یہ قانون 1935 سے لے کر 1947 تک، جب تک ملک آزاد نہیں ہوا اس وقت تک مسلسل ان کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق یہاں فیصلے ہونے لگے. اس کے بعد پھر جب 1947 میں 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا تو پھر اب اس کے لیے الگ قانون بنانے کی کوشش کی گئی کہ اب جب ملک آزاد ہو چکا ہے، ملک واپس پھر ہندوستانیوں کو مل گیا ہے، تو اس کے لیے پھر ایک قانون ہونا چاہیے، ملک کو چلانے کے لیے ایک دستور ہونا چاہیے. تو پھر اس کے لیے ایسے 6 لوگوں کو منتخب کیا گیا کہ جو قانون کے سلسلے میں بہت زیادہ جانکاری رکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلا نام ڈاکٹر امبیڈکر کا ہے. یہ سب لوگوں نے مل کر ہندوستان کے ایک قانون کو تقریباً 3 سال کی محنت کے بعد ایک قانون تیار کیا. ہندوستان میں جو موجودہ قانون ہے اس قانون کو 3 سال کی محنت کے بعد تیار کیا. اس کے بعد 3 سال کے بعد پھر 26 جنوری کا دن آیا تو اس دن سے اس قانون کے اوپر عمل کرنا شروع ہو گیا پورے ملک کے اندر. تو یہ قانون تو ہندوستان کے اندر جو حکومت اس کے بعد شروع ہوئی اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے. جمہوریت، ڈیموکریسی، اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے پورے ہندوستان کے اندر، کہ جس کے اندر یہاں کے جتنے بھی رہنے والے افراد ہیں سب کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے. جمہوریت کا کیا مطلب ہے؟ جمہوریت کی کیا تعریف ہے؟ جب کتابوں کے اندر تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جمہوریت کا مطلب عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے سے عوام کے لیے حکومت، یعنی حکومت عوام کی ہے اور پھر وہ حکومت عوام کے ذریعے سے ہی قائم ہو سکتی ہے اور وہ حکومت جو ہوگی وہ عوام کے لیے ہوگی. تو یہ جمہوریت کا مطلب ہے کہ یہاں کے جتنے بھی اب حکومت بنانا ہے یا حکومت کو اتارنا ہے یہ سب عوام کے ہاتھ میں ہے. اسی کو جمہوریت، نظام جمہوریت کہا جاتا ہے، ڈیموکریسی کہا جاتا ہے کہ عوام کی حکومت ہوتی ہے. یہاں پر جیسے دوسرے ممالک میں بادشاہوں کا نظام ہوتا ہے کہ وہاں پر ہر چیز کا اسی کو اختیار رہتا ہے. وہ بادشاہ چاہے تو جو فیصلہ نافذ کرنا ہے نافذ کر سکتا ہے، وہ کسی فیصلے کو منسوخ کرنا ہے تو وہ بادشاہ فیصلے کو منسوخ کر سکتا ہے. لیکن یہاں ہمارے ہندوستان کے اندر آزادی کے بعد سے ایسا کوئی نظام نہیں رہا، بلکہ یہاں پر جمہوریت کے نظام کو قائم کیا گیا. اور ہندوستان کا جو قانون ہے وہ تمام کا تمام قانون وہ یورپ کے قانون کو سامنے رکھ کر، برطانیہ کے قانون کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے. تو لہذا اس قانون کی وجہ سے اب مسلمان اس ملک کے اندر جو رہ گئے ہیں، پڑوس ملک پاکستان کے بننے کے بعد سے وہاں سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں بس گئی. ہندوستان پڑوسی ملک سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہندوستان کے اندر ہے. اور مسلمانوں کا اس ملک میں رہنا کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں تھا کہ ہم مجبور ہیں، ہم نہیں جا سکتے وہاں پر، اس لیے مسلمان اس ملک کو چھوڑ کر ہندوستان میں رہ گئے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اپنی اختیار کی وجہ سے، اپنے خود چاہ کر بہت سارے مسلمان اس ملک میں رہ گئے کہ ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے. یہاں پر ہمارے آبا و اجداد کی زمینیں ہیں، ہمارے آبا و اجداد کے مزاریں ہیں، اور بھی مسلمانوں کی، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے اور اپنا بہت سارا خون پسینہ اس ملک کے لیے مسلمانوں نے صرف کیا ہے، خرچ کیا ہے. اس لیے مسلمانوں نے اسی وطن میں رہنے کو پسند کیا، ہندوستان کو چھوڑ کر وہ کہیں اور نہیں گئے. تو اس کے بعد جو قانون بنا جمہوریت کے طور پر، تو شروع سے ہی جیسے ہی جب قانون بنا تو وہاں سے مسلمانوں کے لیے کوئی جمہوریت کے اندر ایسا کوئی حصہ نہیں رکھا گیا جیسا کہ ہندوستان کے اندر بسنے والی دوسری قوموں کے لیے ہوتا ہے. غیر مسلموں کے لیے ہے، ہریجن قوم کے لیے ہے، سکھوں کے لیے ہے، ان کے لیے تو ریزرویشن شروع سے رکھا گیا ہے. لیکن
مسلمانوں کو جو جمہوریت کا حصہ ہے، جو جمہوریت کا حصہ جیسے سب کو ملا ہے، وہ مسلمانوں کو ویسا حصہ نہیں مل سکتا، کہ مسلمانوں کو ریزرویشن شروع سے نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے جو طبقہ ہے وہ ہر اعتبار سے ہر چیز میں پیچھے رہ گئے آزادی کے بعد، چاہے وہ سیاست میں ہو مسلمان پیچھے رہ گئے، چاہے وہ معاش میں ہو، معیشت میں ہو، مسلمان اکانومی میں پیچھے رہ گئے ہندوستان کے، ہر اعتبار سے تعلیم میں ہو ہندوستان کے مسلمان پیچھے رہ گئے۔ تو اس لیے کہ یہ جو دستور بنایا گیا، دستور کے اندر سب سے زیادہ ان لوگوں کے اوپر ان کی نظر تھی، جیسے دلت ہے، یہ ایک دم بچھڑا ہوا سماج سمجھا جاتا تھا اس وقت، تو ان لوگوں نے دلتوں کو ساتھ لے کر دلتوں کو ریزرویشن دیا، ان لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ الغرض یہ تمام بات کا خلاصہ یہی ہے کہ جب سے ہندوستان کا قانون بنا اس وقت سے مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا۔ جمہوریت کی کیا طاقت ہے؟ جمہوریت جس ملک میں ہوتی ہے وہاں پر سب سے زیادہ طاقت ووٹ کی ہوتی ہے، ووٹ کی طاقت، کہ مسلمان ایک اس جمہوری ملک میں رہ رہا ہے تو اس کے پاس اتنی اپنی ووٹ کی طاقت ہے کہ ووٹ کی طاقت کے ذریعے سے وہ حکومتوں کو قائم کر سکتا ہے اور حکومتوں کو گرا بھی سکتا ہے۔ یہی جمہوریت کے اندر جمہوری نظام کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کے بعد آئے دن آپ دیکھتے رہیں کہ بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہندوستان کا قانون تھا وہ قانون کے خلاف مسلمانوں کے حق میں فیصلے کیے گئے، جیسے بابری مسجد کا ہے مسئلہ ہے، یا پھر اس کے بعد اب دیکھ لیجیے کہ جو لوگ تقریباً 50 سال تک ان لوگوں نے منصوبہ بنایا ہے، اس منصوبے کے تحت یہ لوگ اب عمل کر رہے ہیں، کہ جیسے 3 طلاق کا مسئلہ ہے، یہ لوگ اس کے اندر مداخلت کرنا شروع کریں۔ حالانکہ ہندوستان کا جو قانون ہے، ہندوستان کا جو دستور ہے، اس کے اندر ہر مذہب والے کو اس کے مذہب کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ لوگ مسلمانوں کو کے ساتھ سوتیلا سلوک کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جیسے وہ ہندوؤں کے ساتھ اور سکھوں کے ساتھ اور ہریجنوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ جیسا اس ملک کی حکومت کا، اس ملک کے حکمرانوں کا رویہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ان کا ویسا رویہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو دستور کی وجہ سے مسلمانوں کو جو حقوق ملے تھے وہ آج حقوق مکمل طور پر مسلمانوں کو اس ملک کے اندر نہیں مل رہے ہیں۔ تو اسی لیے جو جمہوریت کا اس ملک کے اندر قائم کیا گیا تھا جمہوریت کو، وہ جمہوریت آج ختم ہو چکی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس تعلق سے بہت زیادہ جانکاری رکھنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت کس کو کہا جاتا ہے، نظام جمہوریت کیا ہے، اس کے اندر مسلمانوں کا کتنا زیادہ حق ہے، مسلمان کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس تعلق سے ہمیں خود اپنے آپ میں بھی بہت زیادہ جانکاری رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس تعلق سے بہت زیادہ واقف کرانے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے یا آنے والی نسلوں کے سامنے جو اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو قربانی دی، اس قربانی کا تذکرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ اس ملک کے اندر سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، مسلمان یہاں پر آ کر بسنے والے ہیں، ایسی باتیں آئے دن مسلمانوں کے ساتھ کہی جاتی رہتی۔ تو بات اصل یہی ہے کہ مسلمان اس ملک میں بہت قدیم ہیں، بہت پرانی تاریخ ہے مسلمانوں کی اس ملک کے ساتھ، اور پھر مسلمان نے جب یہ ملک انگریزوں کے ہاتھ میں چلے گیا تھا، انگریز اس ملک کے اوپر قابض آ چکے تھے، اس وقت سب سے پہلے انگریزوں کا مقابلہ کرنے والے یہی مسلمان ہیں۔ انہی مسلمانوں نے آگے بڑھ کر انگریزوں سے مقابلہ کیا، کئی بادشاہ مسلمان بادشاہوں کی جان چلی گئی، کئی بڑے بڑے نواب تھے وہ انگریزوں سے مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے، سلطان ٹیپو شہید ہو گئے، نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے۔ ایسے ہی علماء اکرام کی بہت بڑی تاریخ ہے کہ جنہوں نے اس ملک کی آزادی کی خاطر سولیوں پر لٹک گئے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ ہر ایک کی الگ الگ تاریخ ہے کتابوں کے اندر، ہر ایک جو اس وقت عالم دین ہو یا مسلمانوں کا بڑا سیاسی لیڈر، سیاسی رہنما ہو، ان لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جتنی قربانیاں کی ہیں، ہر ایک کے اوپر ایسی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی جن کے اندر ان کی تمام زندگی کا نچوڑ ہے کہ انہوں نے کیسے قربانیاں دی ہیں اس ملک کو آزاد کرانے کی۔ تو آج چونکہ یہ ساری تفصیلات دیگر اقوام، دیگر قوموں کے لوگ تو نہیں بیان کرتے، آج کے سیاسی لیڈر اور سیاسی حکمران تو نہیں بیان کرتے کہ مسلمانوں نے جو قربانی کی ہے، بلکہ وہ جتنا یہی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی قربانیوں کو بھلا دیا جائے، مسلمانوں کی قربانیوں کو مٹا دیا جائے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو اس ملک میں رہنے نہیں دینا چاہتے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان حکمرانوں کی جو قربانیاں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے تھی اس کا بار بار تذکرہ کرنا ہے. جو ہمارے جو آزادی کے ہیرو ہے، آزادی کے لیے قربانیاں کی ہیں، ان کا تذکرہ بار بار کرنا ہے. اپنے بچوں کو یاد دلانا ہے کہ صرف جو اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں ان کے سامنے بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ گاندھی جی آزادی کے رہنما، جواہر لال نہرو آزادی کے رہنما ہیں. ایک دو تین نام جو ہے وہی نام بچوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے. تو یہی آج کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ہندوستان کو آزاد کرانے میں کوئی رول نہیں رہا، مسلمانوں کو اس ملک کی آزادی دلانے میں کوئی قربانی نہیں رہی. یہ غلط بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے بار بار، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ آزادی کے اصل ہیرو ہیں، یہی لوگ آزادی دلانے والے ہیں. بلکہ اس کے علاوہ علماء کرام کی بہت بڑی فہرست ہے جنہوں نے اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے قربانیاں دی ہیں. جیسے مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. ان لوگوں نے اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے کالے پانی کے جیل میں بند ہو گئے، کئی مہینوں تک، کئی سالوں تک جیل میں بند ہو گئے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، وہ مالٹا کی جیل میں بند تھے 3 سال تک. ایسے بہت سارے علماء اکرام ہیں جو اس وقت انگریزوں کے سامنے حق بات کہہ کر اور انگریزوں کی غلامی کو اختیار نہ کرنے کی بات کہہ کر وہ جیل میں جانا پسند کیے. ان لوگوں نے انگریزی کی کوئی چیز استعمال نہیں کی اس وقت. تو اس طریقے سے انگریزوں کی ہر چیز کی مخالفت کی، ان کے بیانوں کی مخالفت کی، ان کی حکومت کی مخالفت کی، اور پھر اس کے جرم میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا. تو یہ اتنی بڑی مشکلیں اٹھائی، اتنی بڑی پریشانیوں کا انہوں نے سامنا کیا، لیکن انگریزوں کی غلامی کو کسی طور پہ قبول نہیں کیا. تو پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلی صف میں جو تھے وہ مسلمان تھے، مسلمانوں کے لیڈر رہنما تھے، اور مسلمانوں کے ہی علماء اکرام تھے جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کا مقابلہ کیا. اگر مسلمان انگریزوں سے مقابلے کے لیے سامنے نہیں آتے تھے تو پھر دوسرے قوموں کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکیں. پہلا قدم اٹھانے والے، پہلے اپنی خون کو پیش کرنے والے، پہلے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے مسلمان ہی تھے. مسلمان علماء بھی تھے، مسلمان عوام بھی تھی، مسلمان سیاسی رہنما بھی تھے، کہ جس کی وجہ سے ہندوستان کی دیگر قوموں کے اندر ہمت پیدا ہو گئی کہ ہم اب انگریزوں سے مقابلہ کر سکیں. لیکن اس وقت تک وہ لوگ ابھی میدان میں نہیں آئے. اور پھر 26 جنوری کے دن ہندوستان کا یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے، ریپبلک ڈے منایا جاتا ہے. تو اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو مسلمان عوام ہیں ان کے درمیان یہ پیدا کرنا چاہیے بات، ان کے اندر یہ جانکاری ان کے ڈالنی چاہیے کہ جمہوری نظام قائم کیا گیا ہے. لیکن جمہوری نظام کا جو مطلب ہوتا ہے، آج حکومت جمہوریت کے اوپر ہرگز عمل نہیں کر رہی. جمہوریت کا کیا مطلب ہے کہ اس ملک کے اندر رہنے والے جتنے بھی باشندے ہیں سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے گا، سب کو ان کے حقوق برابر دیے جائیں گے. لیکن آج مسلمانوں کے ساتھ دوہرا رویہ ہے، مسلمانوں کے خلاف یہاں کی حکومت ہے. جیسا غیر مسلموں کے ساتھ ان کا رویہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے نکل کر جو دوسرے اسٹیٹ ہے، یو پی کا اسٹیٹ ہے، کئی مساجد وہاں منہدم کر دی گئی، کئی مساجد کو وہاں پر گرا دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور مدرسوں کے سلسلے مسلسل وہاں پر کچھ کارروائی چلتے رہتی ہے. ایسے ہی ماب لنچنگ کا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو گائے کے گوشت کے نام پر کئی مسلمانوں کے اوپر ماب لنچنگ کر دی گئی. تو یہ مسلمانوں کے ساتھ صرف اور صرف دشمنی ہے. اور جب قانون بنایا گیا تو قانون کے بناتے وقت یہ بات رکھی گئی کہ ہندوستان کے اندر جو حکومت ہوگی، حکومت کسی مذہب کی پابند نہیں ہوگی، بلکہ قانون کے اعتبار سے وہ حکومت کرے گی. جو قانون ان کو دیا گیا ہے حکومت کو، اس سے قانون کے روشنی میں حکومت کرے گی. لیکن آج جو حکومتیں اس ملک کے اندر قائم ہیں وہ ایک طرفہ حکومت ہیں. وہ ایک مذہب کے پابند ہو کر دوسرے مذہب والوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، دوسرے مذہب والوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، دوسرے مذہب والوں کو پریشان کر رہے ہیں، ان کو ان کے اعمال سے روکنے کی، ان کو ان کے مذہب سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارا جو دستور ہے، ہمارا جو قانون ہے، ہرگز ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو اس تعلق سے شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر اور ہماری نسلوں کے اندر. یہ بتانا ہے کہ جمہوریت کا جو مطلب تھا وہ اس مطلب کو ہماری حکومتوں نے آج ختم کر دیا ہے. تو اس لیے اس ملک کے اندر جمہوریت کا مطلب یہی ہے کہ جتنے بھی مذاہب رہ رہے ہیں سب مذاہب کو ان کے مذہب کے اوپر آزادی سے عمل کرنے کی اجازت دینا چاہیے. سب کو اپنے مذہبی جو کام ہے آزادی کے ساتھ اس کو انجام دینے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن آج مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے روکا جا رہا ہے. یہ جمہوریت کا خاتمہ ہے، جمہوریت کو ختم کیا جا رہا ہے.
تو تمام بات کا، تمام گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ ہندوستان مسلمانوں کا وطن ہے، مسلمانوں نے یہاں پر کئی سو سال تک حکومت کی ہے۔ پھر جب انگریز اس ملک کے اوپر مسلط ہو گئے تو اس وقت مسلمانوں نے ہی نہیں سب سے پہلے آگے بڑھ کر انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ پھر جب ملک آزاد ہوا تو اس کے لیے ایک دستور بنایا گیا، قانون بنایا گیا۔ اس دستور کی روشنی میں سب لوگوں کو حقوق دیے گئے۔ یہاں جتنے باشندے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر مذہب کو اس کو آزادی دی گئی تھی، اس کو کمانے کی، اس کو کھانے کی، اس کو رہنے کی، اس کو نوکری کی، ہر ایک کو آزادی دی گئی تھی۔ لیکن جیسے جیسے آزادی کے وقت سے زمانہ دور ہوتا گیا، یہ تمام جتنی بھی رعایتیں تھیں یہ سب دوسرے قوموں کے لیے، دوسرے مذاہب والوں کے لیے مل رہی ہے۔ مسلمانوں کو اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے جتنے بھی مذہبی معاملات ہیں حکومت ان مذہبی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کو اس ملک سے مٹانے کی اور اسلام کو اس ملک سے مٹانے کی کوشش جاری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہمیں جمہوریت کا مطلب سمجھنا ہے۔ جمہوریت کیا چیز ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی حکومتوں کو سلوک کرنا چاہیے جیسا وہ غیر مسلموں کے ساتھ کر رہی ہے، جیسے وہ سکھوں کے ساتھ کر رہی ہے، جیسے وہ دلتوں کے ساتھ کر رہی ہے۔ مسلمانوں کو بھی ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ تعلیم کے میدان میں حکومت کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھائے، معاشی میدان میں آگے بڑھائے، تاکہ مسلمان اس ملک کے ایک مضبوط شہری بن سکیں۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اس تعلق سے بھی اور چند باتیں عرض کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہے اللہ رب العزت والجلال کہنے والے کو، سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کریں۔